السلام علیکم لسنرز، آئیے عبدالرب بھٹی کے سنسنی خیز ناول خارزار کی 23ویں قسط سنتے ہیں۔ ہم دونوں مہمان کمرے میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے میری نگاہ سامنے صوفے پر خاموش بیٹھے سائیں داد پر پڑی۔ وہ بھی ہمیں دیکھ چکا تھا۔ یہاں کیا کرنے آئے ہو تم؟ میں نے اندر داخل ہوتے ہی قدرے سرد لہجے میں بھائی سے کہا۔ وہ اپنے چہرے پر خوشی اور انبساط کے تاثرات لاتے ہوئے مجھ سے بولا، کنچا میری بہن، چل میں تجھے لینے آیا ہوں۔ تجھے شاید معلوم نہیں، راجواڑی کمیٹی نے تیرے گوٹ بدری کے احکامات واپس لے لیے ہیں۔ اس کی یہ اطلاع ہم دونوں کے لیے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ میں بری طرح چونک کر سائیں داد کا چہرہ تکنے لگی۔ شینا کی کیفیت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ ہاؤ عدی، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ میری خاموشی کو شاید میری اندرونی مسرت پر محمول کرتے ہوئے دوبارہ بولا۔ وڈیرے عارف خان نے خود الیکشن سے 2 دن پہلے ایک جلسے میں اس کا اعلان کیا تھا کہ مجھے معصوم کنجا پر رحم آتا ہے جو بیچاری عورت ذات ہو کر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ میں اسے معاف کرتا ہوں۔ آخر وہ ہمارے کوٹ کی نیاڑی ہے، ہماری لج ہے، بلکہ اس نے سردار سائیں کو بھی نیاپا بھیج کر تیری معافی کی عرضی دی تھی۔ وہ اتنا بتا کر خوشی سے میرا چہرہ تکنے لگا۔ اس کے خیال میں وہ میرے لیے گوٹ سے ایک بڑی خوشخبری لایا تھا، مگر اس کی باتوں نے میرے اندر آگ سی بھڑکا دی تھی۔ مجھے اپنی سائیں سائیں کرتی کنپٹیوں سے شرارے پھوٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ عارف خان نے خود کو نیک ظاہر کرنے کے لیے دوہری چال چلی تھی۔ وہ بڑی مکاری سے میری شعلہ فشاں محاذرائی کو اپنی پارسائی کے لبادے میں بے اثر کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ اس مردود کی اعلیٰ درجے کی منافقت و گہری چال تھی، اور میرا یہ بے غیرت اور خود غرض بھائی سائیں داد یقیناً اس مردود وڈیرے عارف خان کے ایما پر مجھے گوٹ لے جانے کے لیے یہاں تک آیا تھا۔ اس کی ذاتی غرض کا اندازہ اس بات سے واضح طور پر عیاں ہو رہا تھا کہ سائیں داد مجھ سے شدید نفرت کرتا تھا۔ وہ لوگوں کے طعنوں اور تشنے سن کر مجھے قتل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی نظر میں ایک بار جب بہن کے ماتھے پر کاری کا کلنک لگ جائے تو وہ بہر صورت واجب القتل ہو کر رہ جاتی ہے۔ لیکن اب اس کی غیرت نہ جانے کہاں جا سوئی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں آدھا سائیں داد کو کڑے جواب سے نوازتی، شینا جو غالباً میرے چہرے سے امنڈتی کھولتی اندرونی کیفیت کا پہلے ہی اندازہ لگا چکی تھی، فوراً اس نے مجھے چپ رہنے کو کہا اور پھر سائیں داد سے مخاطب ہو کر سنجیدگی سے بولی، کیا یہ بات واقعی سچ ہے؟ اتنا کہتے ہوئے اس نے سامنے والے صوفے کی جانب قدم بڑھائے۔ میں بھی اس کے ساتھ چلتی ہوئی صوفے پر پرائے چمان ہو گئی۔ میری برق پاش نظریں سائیں داد کے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے چہرے پر مرکوز تھیں۔ ہمارے بیٹھتے ہی وہ جواباً شینا سے بولا، ہاؤ عدی، میری بات کا یقین کرو، تم اپنا کوئی آدمی گوٹ بھیج کر اطمینان کر سکتی ہو۔ اب تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں وڈیرے سائیں کا احسان مند ہونا چاہیے۔ اس نے واقعی کنجا جیسی ایک غریب اور بے سہارا لڑکی کا فائدہ سوچا۔ شینا نے گہری متانت کے ساتھ سائیں داد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اب شینا کے ساتھ رہتے ہوئے اس کے اس طرح کے اچانک لفظی دھماکوں سے آشنا ہو چکی تھی، اسی لیے مجھ پر اس کی بات پر حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ شینا مجھے پہلے ہی خاموش رہنے کا اشارہ کر چکی تھی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ عارف خان کی چال کا ایک چال سے ہی توڑ کرنا چاہتی تھی۔ ہاؤ عدی ہاؤ، میں اپنی عدی کنجا کو اپنے ساتھ ہی لے جانے کے واسطے آیا ہوں۔ وہ ایک دم جیسے خوش ہو کر بولا، اپنی بھرا کے ہوتے ہوئے یہ غریب بھلا کیوں پرائے در کی ٹھوکریں کھائے؟ یہ مجھے قبول نہیں۔ اچھا، بے اختیار شینا کے لبوں سے نکلا۔ اس کے انداز میں گہرے طنز کی کاٹ عیاں تھی۔ سائیں داد، حقیقت یہ ہے کہ بیچاری کنجا کو اپنے ہی در کی چوکھٹ سے رسوا کر کے نکالا گیا ہے، اور جسے تم پرایا در کہتے ہو، وہیں آ کر تو اس غریب کو پناہ نصیب ہوئی ہے، صحیح معنوں میں، ورنہ تو غیروں سے زیادہ اپنے ہی اس بیچاری کی جان کے دشمن بن چکے تھے۔ بالآخر شینا کا اندرونی ابال دھیرے دھیرے باہر آنے لگا۔ میں ہنوز خاموش تھی۔ میں نے دیکھا
شینا کے کھرے جواب پر سائنداد بغلیں جھانکنے لگا۔ وہ خاصا جس ہو رہا تھا، اسے کوئی جواب ہی نہیں بن پا رہا تھا، مگر پھر شینا نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے معتدل لہجے میں کہا، تم اگر اسے لے جاتے ہو تو اس کی زندگی کی ضمانت کیا ہوگی؟ کیونکہ بقول تمہارے ایک بہن پر کاری کا داغ لگ جائے تو ساری عمر نہیں ہٹتا، خواہ وہ بے گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ جلدی سے بولا۔ وہ میری بھول تھی، اور ویسے بھی ادی کنجا نے پہاڑی میں چل کر اپنی بے گناہی ثابت کر دی ہے۔ سائنداد کی گفتگو سراسر دغا بازی اور منافقانہ جھوٹ پر مبنی تھی۔ وہ مجھے اور شینا کو بیوقوف جانتے ہوئے بڑے سادہ انداز میں چالاکی کی کوشش کر رہا تھا۔ شینا بڑی خوبصورتی کے ساتھ سائنداد کو یہی تاثر دے رہی تھی کہ ہم اس کی چال میں دھیرے دھیرے جکڑتے جا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لمحے بھر کی خاموشی کے بعد شینا نے کھڑے ہوتے ہوئے سپاٹ لہجے میں سے کہا، ہمیں خوشی ہوگی کہ کنجا تمہارے ساتھ رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ آتی؟ سائنداد بھی خوشی سے بانچھیں پھیلاتا ہوا اور کھڑا ہوا تھا۔ مجھے ادی مت کہو، میرا نام شینا ہے اور میں انسپکٹر لال محمد لاڑک کی بھتیجی ہوں، سمجھے؟ اچانک شینا نے سائنداد کی طرف جلتی آنکھوں سے گھورتے ہوئے باروب لہجے میں کہا، جی جی، اچھا، کیا میں ادی کنجا کو اب لے جاؤں؟ نہیں، شینا نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور بھائی سائنداد پر یکدم ہوش پڑ گئی۔ ایسے میں شینا مزید بولی، کنجا تمہارے ساتھ ضرور جائے گی، مگر ابھی نہیں۔ دراصل یہ ذہنی طور پر ابھی خوف زدہ ہے اور ہمیں کچھ سوچنے کا موقع بھی چاہیے۔ میں کنجا کو تیار کروں گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا سائنداد، کنجا کا اصل گھر اس کے شوہر کا گھر ہے، اور کنجا اب اپنے شوہر محمد پریل کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اور تمہارا ایک غیرت مند بھائی ہونے کے ناطے یہ فرض بنتا ہے کہ تم اس کے شوہر کو تلاش کرنے میں اس کی مدد کرو۔ شینا کی بات پر سائنداد کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، تاہم وہ کچھ سوچ کر بولا، مگر ادی کنجا تو اپنی مرد سے نفرت کرتی ہے اور اس سے طلاق ہرگز نہیں، وہ اور حالات تھے، اب یہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ شینا نے فوراً کہا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ محمد پریل کو بھی اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اب یہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اتنا کہہ کر شینا نے مجھے مخاطب کر کے پوچھا، کنجا، اپنے بھائی کو بتا دو کہ تم اب اپنے شوہر کے ساتھ باقی کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، شینا باجی درست کہہ رہی ہیں، میں اب اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ سائنداد نے ایک عجیب سی نظر میرے چہرے پر ڈالی اور پھر وہ دھیرے سے بولا، ٹھیک ہے ادی، اگر تیری یہ خواہش ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، مگر میں نے تو سن رکھا ہے کہ وہ ایک عرصے سے کہیں لاپتہ ہے۔ ظاہر ہے تو میرے پاس رہے گی تو ہم دونوں بہن بھائی مل کر محمد پریل کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ تو میرے پاس ہی رہے۔ اس کے آخری جملے سے چالاکی کی بو آتی محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں شینا یہ سب محسوس کر رہی تھی یا انجان بن رہی تھی۔ بہر طور تھوڑی دیر بعد سائنداد کو رخصت کر دیا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں سوالیہ نگاہوں سے باجی کا منہ تکنے لگی۔ سائنداد کو 2 دن بعد آنے کا کہا جا چکا تھا اور وہ بڑا مسرور واپس چلا گیا تھا۔ کنجا، کیا تم گھبرا رہی ہو؟ شینا میری طرف مسکراتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ کر بولی۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھتے ہوئے گو سے انداز میں بولی، گھبرا تو نہیں رہی کنجا۔ شینا نے میرے کاندھے پر اپنا ہاتھ دھرتے ہوئے ملائمت سے کہا، کنجا، ہمارا مقابلہ حد درجہ سفاک اور مکار دشمنوں سے ہے۔ ہماری ایسے دشمنوں سے محاذاری تبھی برابر ثابت ہو سکتی ہے جب ہم ان کو انہی کے زہر سے ختم کریں۔ ہمیں وڈیرے عارف خان کی یہ میٹھی میٹھی چال اس پر ہی الٹنا ہوگی۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ تمہارے لالچی بھائی سائنداد کو وڈیرے عارف خان نے اپنا گماشتہ بنا لیا ہے۔ تم نے سائنداد کی وضع قطع پر غور نہیں کیا؟ اس جیسا نکھٹو اور کامچور شخص کس طرح نئے اجلے کپڑے اور نئے جوتے پہن سکتا ہے؟
اس کے چہرے سے دولت کی فراوانی کی خوشگواری اور طمانینت مترشح تھی۔ یہ سب عارف خان کا پھینکا ہوا راتب ہے۔ شینا کی گفتگو پر میں ایک لمحے کو دنگ سی رہ گئی۔ میں نے اب اس بات پر غور کرتے ہوئے سائنسدان کی وضاحت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تو شینا کی بات درست معلوم ہوئی۔ واقعی بھائی سائنسدان نے سر پر مہنگی طرز کی شیشے کے کام والی بالکل نئی ٹوپی اور حالانکہ اصل اجرت کے علاوہ بیش قیمت کاٹن کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ میں نے پہلے ان باتوں پر غور کیوں نہیں کیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنے لالچی اور بے غیرت بھائی کو اچانک اور غیر متوقع طور پر سامنے دیکھ کر اور پھر اس کا مقصد جانتے ہی میں اندر سے غیظ و غضب کا شکار ہو گئی تھی۔ شینا باجی، کیا مجھے واقعی اپنے بے غیرت اور لالچی بھائی سائنسدان کے پاس گوٹ چلے جانا چاہیے؟ میں نے شینا سے سوال کر لیا۔ میں تمہیں یہی بتانے والی تھی، شینا نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ کنجا، میں تم پر زبردستی تو اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتی، لیکن تم میری ایک بات مانو تو۔ باجی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں یک دم اس کی بات کاٹ کر محبت بھری حلاوت سے بولی۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتی ہیں کہ اس دھرتی میں بی پی جی کے بعد میری سچی اور بے لوث ہمدرد اور محسنہ بھی آپ ہی ہیں، جس نے مجھ جیسی سادہ لو اور ڈری سہمی مصیبت کی ماری کنجا کو ہر طرح کے حالات سے نبرداشت ہونے کا حوصلہ دیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا ہر قدم صرف اور صرف میری بھلائی اور میری مفاد کے لیے ہی اٹھ سکتا ہے۔ میری گفتگو پر شینا نے پروقار انداز میں مسکراتے ہوئے میرے شانے پر اظہار محبت ہاتھ دھرا تو میں نے بے اختیار مارے عقیدت کے اس کے نرم و نازک ہاتھ کا بوسہ لے لیا۔ شینا بڑی دلیر اور جرأت مند لڑکی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، کنجا۔ جی باجی، میں سن رہی ہوں۔ میری آواز میں محبت کی لرزش نمایاں تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ تمہارا گوٹ چلے جانا بہتر ہوگا۔ ہم جتنا دشمن کی شہرک کے قریب رہیں گے اتنا ہی اس کے گرد جال بن سکیں گے۔ تم فکر نہ کرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ تم تو جانتی ہی ہو کہ میری رہائش کا بندوبست بی بی جی کے حجرے میں ہے۔ رہی تمہاری بات تو تم فی الحال اپنے بھائی سائنسدان کے پاس ہی رہنا۔ تمہیں اپنے ارد گرد بھی نظر رکھنا ہوگی اور بی بی جی کے حجرے میں روزانہ پابندی سے آتی بھی رہو گی۔ شینا نے ذرا سانس لی اور پھر بولی، دیکھو کنجا، کوٹ میں رہ کر ہم نے سب سے پہلے اور اہم کام محمد پریال کو تلاش کرنا ہے۔ اپنے محبوب شوہر محمد پریال کے نام پر اب میرے دل کی حالت عجیب سی ہونے لگتی تھی۔ میں اس سے ملنے کو از حد بے قرار تھی۔ یہ جان گسل اور کرب انگیز احساس ہی مجھے اندر سے جھیر جھیر کیے ڈال رہا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں کا نور مجھے دیکھ کر خود بے نوری کے عالم میں نہ جانے کہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ شینا کی بات پر میں نے فوراً اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دھیرے سے کہا، باجی، آپ کی بات درست ہے۔ میں خود یہی چاہتی ہوں کہ جدھر سے میری ظلم کی کہانی شروع ہوئی اور جہاں سے میرا شوہر مجھ سے بچھڑا، مجھے ادھر ہی لوٹ جانا چاہیے، اور میرے خیال میں میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں وہاں رہتے ہوئے محمد پریال کو بھی تلاش کروں۔ جانے وہ بیچارہ مجھ سے دل برداشتہ ہو کر نابینا حالت میں کہاں بھٹک رہا ہوگا۔ کاش میں اسے اس وقت ہی معاف کر دیتی جب اس کی بہن نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میں محمد پریال کی وجہ سے ہی دیکھنے کے قابل ہوئی تھی۔ کاش میں اسے دھتکارتی نہ۔ میں ایک دم جذباتی ہونے لگی اور اچانک میں ضبط کے باوجود رو دی۔ ایسے میں شینا نے بڑھ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور محبت بھرے انداز میں میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی اور پھر بولی، کنجا، میری بہن، یقین جانو، میری خواہش ہے کہ تم دوبارہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو اور میں تمہاری ڈھال بن کر تمہارے دشمنوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے نیست و نابود کر دوں۔ میں نے ایک نگاہ شینا کے چہرے پر ڈالی تو وہ جوش سے تمتما رہا تھا۔ میں اس کے جذبہ ہمدردی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، لیکن مجھے بہرحال اس کی ایک بات سے اختلاف تھا جس کا میں نے اظہار کر ڈالا۔
شینا باجی، میں آپ کے جذبے کی دل سے قدر کرتی ہوں، لیکن میں اس جنگ میں آپ کو تنہا نہیں ہونے دوں گی۔ میری زندگی کا اہم ترین دن وہی ہوگا جب میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بدترین دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گی۔ میں جانتی ہوں تم ایسا کر سکتی ہو کنجا، شینا نے کہا، اور تم ایک دن ایسا ضرور کرو گی۔ بہرحال اب وڈیرے عارف خان کے الیکشن جیت لینے اور صوبائی اسمبلی کا ممبر بن جانے کے بعد صورتحال یکسر مختلف ہو گئی ہے، لہٰذا ہمیں حکمت عملی بدلنی پڑے گی۔ ہمارے یہاں رہنے سے بلکہ ہمارے خیر خواہوں کی زندگیوں کا مشکل میں پڑ جانے کا خطرہ ہے۔ اپنے گوٹھ میں رہتے ہوئے ہم بآسانی حالات کا مقابلہ کر سکیں گے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وڈیرے عارف خان نے تمہیں مقدمے سے بری کرا کے اور گوٹھ بدری کے احکامات منسوخ کروا کر خود اپنے پاؤں میں کلاڑی ماری ہے۔ لیکن پھر سوچتی ہوں کہ یہ سب اس نے طاقت کے زوم میں کیا ہے یا اس میں اس کی کوئی چال ہے۔ بہرحال کنجا، ہمیں سائیں داد کے آنے کا انتظار کرنا ہوگا، جب تک ہم دونوں اپنے فیصلے سے انکل لال اور آنٹی کو آگاہ کر دیں گے۔ چینا نے اپنی بات ختم کی تو میں نے دھیرے سے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا۔ یہ اسی دن کا ذکر تھا۔ گوٹھ سے اچانک مرادہ دھمکی۔ وہ گوٹھ سے میرے لیے بی بی جی کا کوئی ضروری پیغام لائی تھی۔ اس وقت ہمارے ساتھ آنٹی روزینہ بھی موجود تھی، البتہ انکل لال کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ مرادہ کا گوٹھ سے اچانک آنا بے وجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم نے آنٹی روزینہ کو سائیں داد کی آمد کے بارے میں اس سے پہلے بتا دیا تھا۔ باہر طور مرادہ اکیلی آئی تھی اور خاصی عجلت میں بھی تھی۔ اس وقت دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چلا تھا، اسی لیے وہ کھانا کھاتے ہی فوراً گوٹھ لوٹ جانا چاہتی تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہم سب ایک دوسرے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ مجھے بی بی جی نے خاص طور پر یہاں کنجا کو یہ پیغام دینے کے لیے بھیجا تھا کہ وڈیرے عارف خان کی عرضی پر سردار خمیسو خان اور راجواڑی کمیٹی کے اراکین نے کنجا بی بی کی گوٹھ بدری کے احکامات واپس لے لیے ہیں، مگر اتنا بتا کر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ کچھ بے چین سی لگ رہی تھی۔ آنٹی روزینہ نے مضطربانہ لہجے میں پوچھا، مگر کیا مرادہ؟ بی بی جی نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اگر کنجا گوٹھ آنا چاہتی ہے تو سیدھی میرے پاس آئے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا بھائی سائیں داد بھی اسے لینے یہاں آئے، مگر بی بی جی نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ کنجا بی بی کو ہرگز اس کے ساتھ روانہ نہ کیا جائے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی تو میں نے ایک نگاہ شینا اور آنٹی روزینہ کی طرف دیکھا، جن کے چہروں پر گمبھیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آنٹی روزینہ نے ایک طویل ہونکاری بھرتے ہوئے مرادہ سے کہا، بی بی جی سے کہنا کہ وہ تسلی رکھیں، کنجا کو ہم خود لے کر سیدھے بی بی جی کے حجرے میں ہی آئیں گے، اور انہیں یہ بھی بتا دینا کہ کنجا کا بھائی سائیں داد آج صبح تڑکے ہی کنجا کو اپنے ساتھ لینے آیا تھا، مگر ہم نے اسے فی الحال ٹال دیا ہے۔ آنٹی روزینہ کی بات پر مرادہ کے چہرے پر تفکر کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر وہ بولی، اچھا ٹھیک ہے، میں اب چلتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد مرادہ وہاں سے رخصت ہو گئی۔ آنٹی روزینہ نے پرخیال لہجے میں کہا، صاف لگتا ہے کہ سائیں داد کو یہاں خاص طور پر کنجا کو لینے کے لیے بھیجا گیا تھا، ورنہ بھلائی سے کیا معلوم تھا کہ کنجا یہاں ہمارے پاس رہ رہی ہے۔ لگتا ہے کہ اب عارف خان کوئی نئی چال کھیلنے والا ہے۔ آنٹی روزینہ کی بات پر بیک وقت میں نے اور شینا نے پرخیال انداز میں اپنے سر کو اثباتی جنبش دی۔ آنٹی روزینہ نے رائے طلب لہجے میں شینا سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے شینا بیٹی، کیا کنجا کو واپس گوٹھ چلے جانا چاہیے؟ آنٹی روزینہ کی بات پر میں نے غیر ارادی طور پر شینا کی طرف دیکھا تو وہ بھی ایک نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے آنٹی روزینہ سے جواباً بولی، میرا تو یہی خیال ہے کہ کنجا کو گوٹھ چلے جانا ہی بہتر ہے، اور میں بھی اس کے ساتھ ہی جانا چاہتی ہوں۔ درحقیقت ہم چاہتے ہیں کہ گوٹھ پہنچتے ہی کسی طرح محمد پریال کو تلاش کریں تاکہ سب سے پہلے کنجا اپنے گھر پار کی ہو سکے۔ مگر عارف خان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ اسے وہاں نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کرے گا؟ آنٹی روزینہ نے خدشات ظاہر کیا۔ میرا خیال ہے کہ سر دست وہ کنجا والے معاملے سے پرے ہی رہے گا، شینا نے پرخیال لہجے میں کہا،
کیونکہ وہ اب سیاست کی ایک نئی مہم جوئی میں مصروف ہو چکا ہے۔ ہمارے لیے اتنی ہی مہلت کافی ہے۔ اب کنجا کا معاملہ اسمبلی سطح تک جا پہنچا ہے تو عارف خان ذرا محتاط ہو گیا ہوگا۔ کوئی بعید نہیں کہ اس نے کنجا والے معاملے کو سرد خانے میں ڈالنے کے بعد نرمی اختیار کی ہو، تاکہ یہ اب آرام و سکون کے ساتھ اپنے گوٹ آ کر رہے، اور اس نئے کھیل کے لیے اس نے کنجا کے بھائی سائنتاد کو استعمال کرنا چاہا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی بات ہے، ماں آنٹی روزینہ پرجوش لہجے میں بولی۔ لیکن باوجود اس کے کنجا کا گوٹ چلے جانا ہی بہتر ہوگا، بھلے وہ اپنے گھر کے بجائے بیوی جی کے حجرے میں رہے، شینا نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر لال محمد آ جائیں تو ان سے بھی حتمی رائے لے کر قدم اٹھاتے ہیں، آنٹی روزینہ نے کہا، مگر پھر قدرے الجھن آمیز لہجے میں دوبارہ گویا ہوئیں۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں مان رہا کہ کنجا واپس گوٹ چلی جائے۔ ان کی بات پر میں نے قدرے چونک کر ان کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں سوچوں کی لکیروں کا جال سا بن گیا تھا۔ لیکن آنٹی، کنجا کا گوٹ جانا ہی بہتر ہے۔ اس طرح کم از کم اس کے شوہر محمد پریال کو تلاشنے کا کام تو کسی حد تک ممکن ہو سکتا ہے، اور اسی طرح عارف خان کو بھی ڈال دیا جا سکتا ہے۔ وہ یہی سمجھے گا کہ اس کی یہ نئی چال کامیاب ہو گئی ہے، شینا نے کہا۔ وڈیرا عارف خان در حقیقت چاہتا یہی ہے کہ کنجا کا معاملہ دب جائے۔ آنٹی روزینہ نے شینا کی توجہ اہم نقطے پر مبذول کروانا چاہی۔ شینا فوراً بولی، اس لیے تو کنجا کے لیے یہی بہتر رہے گا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور گوٹ میں اپنے شوہر کے ساتھ عام سی زندگی شروع کر دے۔ تو کیا پھر واقعی کنجا بیٹی والا معاملہ دبا دیا جائے گا؟ آنٹی روزینہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہرگز نہیں، شینا نے فوراً نفی میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، کنجا کے گوٹ جانے کا مقصد ہمیشہ کے لیے تو یہاں سے چلے جانا ہی نہیں ہوگا۔ میں خود کنجا کو موقع محل کی مناسبت سے یہاں لاتی رہوں گی۔ میرا تو خیال ہے کہ پھر ایک آخری مشورہ زیب النساء پلیجو سے بھی کر ہی لینا چاہیے اس بارے میں۔ بالآخر آنٹی روزینہ نے گفتگو ختم کرتے ہوئے کہا، پھر یہی طے پایا کہ زیب النساء سے ایک ملاقات کر لی جائے۔ آنٹی روزینہ نے اسی وقت موبائل فون پر زیب النساء پلیجو سے رابطہ کیا اور ملاقات کا وقت مقرر کر لیا، جو شام 7 بجے کا تھا۔ ٹھیک 7 بجے ہم تینوں زیب النساء پلیجو کی رہائش گاہ کے ایک کمرے میں اس کے ساتھ موجود تھے، اور آنٹی روزینہ نے سب سے پہلے زیب النساء پلیجو کو عارف خان کی نئی چال اور پھر سائنتاد کی آمد کے بارے میں بتانے کے ساتھ ہی انہیں متفقہ فیصلے سے بھی آگاہ کر ڈالا، اور بعد میں ان سے بھی رائے چاہی۔ عارف خان واقعی بڑا مکار آدمی ہے۔ زیب النساء کی بھویں سکڑ گئی تھیں۔ وہ ہماری ممکنہ فتح کو بڑی چالاکی سے شکست میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اب کھلے بندوں کنجا کو تو کچھ بگاڑنے سے رہا، یعنی اس سے پہلے کنجا کا پتہ بڑی تیتا دلیری سے صاف کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا، لیکن جیسے ہی کنجا کا معاملہ اخبارات اور اسمبلی کی سطح تک جا پہنچا تو عارف خان نے فوراً کینچلی بدل لی اور لوگوں کے سامنے پارسا بننے کی کوشش کرتے ہوئے کنجا کے گرد نئے سرے اور بڑی خاموشی کے ساتھ جال بننے کی کوشش کرنے لگا، جس میں لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے۔ ہمارا اس خوش فہمی میں رہنا کہ وہ اب کنجا کو بھول جائے گا سراسر بے وقوفی ہوگی، اور کنجا آج بھی پہلے سے زیادہ عارف خان کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتی ہوگی۔ زیب النساء پلیجو نے اپنی صراحت بھری گفتگو میں نئی صورتحال پر بالکل ویسا ہی تبصرہ کیا جس کی ہمیں پہلے ہی توقع تھی، لہذا آنٹی روزینہ نے کھکار کر ان کی تائید کرتے ہوئے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ کنجا کے لیے اب پہلے سے بھی زیادہ خطرہ بڑھ چکا ہے۔ ہمیں عارف خان کے خلاف اس ماحضرائی کو پہلے سے بھی زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کرنا ہوگی۔ ایگزیکٹلی، زیب النساء پلیجو نے پہلو بدلتے ہوئے فوراً کہا، اس لیے ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا تو یہی خیال ہے، کنجا کو ابھی واپس اپنے گوٹ نہیں جانا چاہیے۔ ان کی بات پر اس بار شینا نے لب کشائی کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہم شاید بھول رہے ہیں کہ کنجا کا مسئلہ صرف عارف خان یا اس کے بد خصلت کارندوں سے
بدلہ لینا ہی نہیں ہے۔ اس کی زندگی کا دوسرا اہم مسئلہ اس کا اپنا گھر بار ہے اور اس کا شوہر ہے جو ایک عرصے سے لاپتہ ہے۔ عارف خان والے معاملے کو ہو سکتا ہے ایک طویل عرصہ لگ جائے اور یقیناً یہ مسئلہ فوراً حل نہیں ہو سکتا۔ ایسے میں جبکہ وہ اسمبلی کا ممبر بھی بن چکا ہے، نہ صرف یہ بلکہ آپ لوگوں کو پہلے ہی معلوم ہوگا اسے ایوان اقتدار کی بڑی شخصیت کی پشت پناہی بھی حاصل ہو گئی ہے، اور اس شخصیت کا نام پیر برکت علی شاہ المعروف پیر سائیں ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ عارف خان کو سپورٹ کرنے اور الیکشن جتوانے میں اسی شخصیت کا ہاتھ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کنجا کے دوسرے مسئلے کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ عارف خان والا معاملہ پس پشت ڈال دیا جائے، ہرگز نہیں۔ لیکن کنجا کا بہرحال دوسرا معاملہ بھی حل طلب ہے، جو میں سمجھتی ہوں اس کے گوٹ واپس لوٹنے سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ شینا اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ کمرے میں ذرا دیر کو سناٹا چھا گیا۔ مجھے شینا کی فراست کا بہرحال اب دل سے قائل ہونا پڑا تھا۔ اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ میرے معاملات کی وکالت کی تھی، اور یہ حقیقت تھی کہ میں خود عارف خان والے معاملے میں اس قدر الجھ سی گئی تھی کہ مجھے اپنے محبوب اپنے شوہر محمد پریل کو بھی تلاشنے کا خیال نہ رہا تھا۔ یہ میری خود غرضی نہیں تو اور کیا تھی؟ اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا شاید میں نے اسے اس سے بڑھ کر ہی سزا دی تھی، بلکہ اس بیچارے نے تو ازالے کے طور پر اپنی زندگی میں ہی اپنی آنکھیں مجھے دے ڈالی تھیں۔ میرے دل میں بے چینی سے ہونے لگتی تھی جب بھی محمد پریل کا تذکرہ ہوتا تھا، اور دل بے اختیار محمد پریل کو ڈھونڈنے کے لیے دیوانہ وار کہیں نکل جانے کو چاہتا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ شین کی متعلل گفتگو سے سیب النساء پلیجو کو خاصی دیر تک چپ لگ گئی تھی، گویا وہ شینا کی بات کا اصل مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ذرا دیر بعد انہوں نے ایک گہری ہمکاری بھرتے ہوئے شینا کی طرف دیکھ کر کہا، تمہاری بات کو رد نہیں کیا جا سکتا شینا، کیونکہ تم ابتدا ہی سے کنجا کے ساتھ رہی ہو، اس لیے تم اس کے حالات کو ہینڈل کرنا بہتر جانتی ہو۔ بے شک ہم بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کنجا کے شوہر کی تلاش والے معاملے کو فراموش کر دیا جائے۔ میرے کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کنجا کو بہرحال اب پہلے سے بھی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ واپس گوٹ جانا چاہتی ہے تو کوئی بات نہیں، شینا جو اب ہماری آرگنائزیشن کی کوارڈینیٹر ہے اس کے ساتھ ہی رہے گی اور گاہے بگاہے ہم سے رابطہ کرتی رہے گی۔ زیب النساء پلیجو کی بات پر میں نے سکون کا سانس لیا، ورنہ تو میں اندر سے ڈر رہی تھی کہ کہیں انہیں میرے گوٹ واپس لوٹ جانے سے اختلافی نہ رہے، کیونکہ وہ بہرحال ایسی خاتون تھی جن کی حیثیت اور شخصیت کا احترام ہم پر لازم تھا۔ بالآخر سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے گوٹ لوٹ جانا چاہیے، اور مجھے گرد و پیش سے باخبر رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب شوہر محمد پریل کی تلاش بھی جاری رکھنی تھی۔ مگر گوٹ جانے سے پہلے میں نے اور شینا نے بی بی جی کو مطلع کرنا ضروری سمجھا، لہٰذا اس کے لیے وصایا کو سب سے پہلے گوٹ بی بی جی کے ہاں روانہ کیا گیا۔ اللہ وصایا صبح تڑکے دادو 7 جانے والی پہلی تیز رفتار نان اسٹاپ کوچ میں روانہ ہو گیا۔ یہ اسی دن کا ذکر تھا کہ انکل لال محمد پولیس ہیڈ کوارٹر سے جلدی گھر لوٹ آئے۔ عموماً وہ شام 7 بجے ہی لوٹا کرتے تھے۔ ہمیں ان کے جلد گھر لوٹ آنے سے زیادہ ان کی پریشانی پر اچنبھا ہوا جو ان کے چہرے سے مترشح تھی۔ اس وقت دن کے 11 بجے کا وقت تھا۔ آنٹی روزینہ غسل میں مصروف تھیں، جبکہ میں شینا حال کمرے میں بیٹھے آئندہ کے پروگرام کے بارے میں غور و خوض کر رہے تھے۔ انکل لال محمد سیدھا اسی کمرے میں آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہم دونوں نے احتراماً کھڑے ہو کر انہیں سلام کیا۔ کیا بات ہے انکل، آپ کیوں پریشان نظر آ رہے ہیں؟ شینا نے تشویش زدہ لہجے میں ان سے پوچھا۔ ہاں، انکل نے ایک تھکی تھکی سی سانس حلق سے خارج کرتے ہوئے کہا، اور قریب کے صوفے پر گر سے گئے۔ میرا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ اوہ! بے اختیار
शीना के होंठ सिकुड़ गए। ये खबर सुनकर मुझे भी एक धचका सा लगा। रोज़ी किधर है? उन्होंने पूछा। आंटी गुस्सा कर रही हैं। अंकल कहाँ तबादला किया है आपका? चेकअबाबाद। वेरी सैड। ये तो शीना का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही अंकल फीकी मुस्कुराहट के साथ बोले, हाँ मुझे भी ये दुश्मनों की कार्रवाई लगती है। वो शीना की अधूरी बात का मतलब समझ गए थे। इसी वक्त आंटी रोजीना भी कमरे में दाखिल हुई। अरे आप आज जल्दी आ गए? उन्होंने कमरे में दाखिल होते ही अंकल की तरफ देखकर कतरे चौंकते हुए कहा। तब अंकल लाल ने इन्हें भी नई सूरत से हाल से आगाह किया तो बेचारी आंटी का चेहरा एकदम फुक हो गया। तुम तो ऐसी परेशान हो गई हो जैसे खुदा न खास्ता मुझे क्वार्टर घाट कर दिया गया हो। अंकल इनकी तरफ देखकर फीकी मुस्कुराहट के साथ बोले, अल्लाह साईं ना करे, आपको तो मजाक ही सूझ रहा है और मेरी जान फिक्रमंद हो गई है इस मनूस खबर पर। आंटी के लहजे में फिक्रमंदी का अंसर गालिब था। तबादला और वो भी चेकअबाबाद। ओ माय गॉड, ये तो ज़रा सा ज्यादती है लाल। क्या तुमने अपना ट्रांसफ़र रुकवाने की कोई कोशिश नहीं की? आंटी रोजीना ने परेशान कुन लहजे में कहा। की थी कोशिश रुकवाने की, मगर पारावर ना हो सकी। अहकामात ऊपर से आए हैं और वो भी टॉप प्रायोरिटी बेस पर। अगर मैंने ड्यूटी ज्वाइन करने में ज़रा भी ताख़ीर की तो डिसओबीडेंट का लेबल लगाकर मुझे सस्पेंड किया जा सकता है, अंकल ने धीमे लहजे में बताया। ओह माय गॉड, अब क्या होगा लाल? आंटी रोजीना निढाल से अंदाज में सोफे पर बैठ गईं। शीना और मैं आलम परेशानी में कभी आंटी का चेहरा तकने लगते तो कभी अंकल लाल का। प्लीज़ रोज़ी, फॉर गॉड सेक, दिल पर क्यों लेती हो? ये तबादले वगैरह तो इन सरकारी नौकरियों का जहेज़ होते हैं, अंकल लाल ने इन्हें तसल्ली देने की गर्ज से कहा। लेकिन मुझे खुद इनकी आवाज़ में दुख की लर्जिश महसूस हो रही थी। इन दोनों को फिक्रमंद देखकर मुझे पछतावा सा हो रहा था, क्योंकि मुझे पल भर में अंदाज़ा हो चला था कि ये इस मरदूद आरब खान के सिवा और भला किसकी हरकत हो सकती थी। मेरे कानों में इसके तहदीदी अल्फाज गूंजने लगे थे, जिसमें इसने मुझसे और रौनत आमेज़ लहजे में मुझसे कहा था कि वो सबसे पहले मेरे सामने एक एक करके मेरे सारे बही ख्वाहों और हमदर्दों को इबरतनाक अंजाम से दो चार करेगा। इन्हें परेशानी के शिकंजों में इस कदर जकड़ डालेगा कि वो मेरी परेशानी और हमदर्दी भुलाने और मेरा साथ छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरा दिमाग सनसनाने लगा था, मेरे अंदर लावा सा उबल रहा था। बिलाखिर मैंने यही फैसला किया कि मुझे अपने हमदर्दों और बही ख्वाहों से फ़ौरन दूर चले जाना चाहिए था। इसी में इनकी बका और भलाई थी। मैंने कनखियों से शीना की तरफ देखा, वो भी गुमसुम और परेशान बैठी थी। अचानक अंकल लाल अपनी जगह से उठे और फिर मेरे और शीना के दरमियान बैठकर बैक वक्त हम दोनों के सरों पर मोहब्बत और शफकत से अपने दोनों हाथ रखते हुए दोबारा बोले। तो इनकी आवाज़ में पहली बार मैंने मोहब्बत आमेज़ लर्जिश महसूस की। रोज़ी, कौन कहता है कि हम बेऔलाद हैं? देखो इन दोनों के मासूम चेहरों को, ये दोनों हमारी बेटियां ही तो हैं। एकाएक ही मुझे अंकल लाल के आज़ुर्दा लहजे से एक बाप की शफकत का एहसास होने लगा। अंकल के लहजे ने मुझे बेहद मुतासिर किया था। ये दोनों मुझे पुरशफीक माँ बाप के रूप में नज़र आने लगे थे। बेख्तियार मेरी आंखों से आंसू निकल आए। अंकल लाल ने मेरा सर अपने शाने पर रख दिया और शफकत भरे अंदाज में इसे धीरे धीरे सहलाने लगे। कमरे का माहौल एकदम अफसरदा सा हो गया। आंटी रोजीना ने मेरे कोर्ट जाने से मुतालिक अंकल को पहले ही आगाह कर दिया था, इसलिए अंकल लाल और आंटी रोजीना को मेरी और शीना की फ़िक्र खाई जा रही थी। बस अब इस मौजू पर मज़ीद कोई बात नहीं होगी, अब आगे की सोचो। कल का दिन है हमारे पास, तुम पैकिंग कर लो। दूसरे दिन मुझे अपनी गाड़ी में बाय रोड निकलना होगा। चेकअबाबाद कम से कम 1.25 घंटों की मुसाफत पर है। मैं और शीना ये बात बखूबी जानते थे कि अंकल लाल और आंटी रोजीना को तैयारी से ज़्यादा मेरी और शीना की फ़िक्र खाई जा रही थी। इस बात को महसूस करते हुए
میں نے اور شینا نے پورے اعتماد لہجے میں یہ کہا تھا۔ آپ دونوں کو ہماری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کاچو سے 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے۔ جب بھی ہم اپنے آپ کو تنہائی غیر محفوظ سمجھیں گے آپ تک پہنچ جائیں گے، اور پھر وہاں بی بی جی کا حجرہ ہے جو ہماری سب سے بڑی مضبوط اور روحانی پناہ گاہ ہے۔ باہر تو ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے مسکراتے چہروں اور پرعزم لہجوں کے ساتھ انکل لال اور آنٹی روزینہ کی مکمل دلی اور ذہنی تشفی کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان دونوں کا پروگرام پرسوں صبح نکلنا تھا، جبکہ میرا اور شینا کا کوٹ روانہ ہونے کا ارادہ اگلے دن صبح ہی کا تھا۔ شام کے 7 بجے کا وقت تھا۔ انکل اپنی گاڑی کی ٹیوننگ کرانے کی غرض سے باہر نکلے ہوئے تھے، جبکہ آنٹی روزینہ پیکنگ وغیرہ میں مصروف تھی اور شینا ان کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ میں ہال کمرے کے ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی گنگنائی۔ فون میرے صوفے کے ساتھ ہی ایک اسٹینڈ پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور کانوں سے لگاتے ہوئے ہیلو کہا۔ دوسری طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے دوبارہ ہیلو کہا اور جواب نہ پا کر ریسیور رکھ دیا۔ ابھی ذرا ہی دیر گزری تھی کہ پھر گھنٹی بجی۔ میں نے دوبارہ ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو ہیلو گونجا۔ جواباً دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز ابھری۔ بولنے والے کی آواز میں ارتعاش تھا جس پر میں چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ کون صاحب ہیں؟ میں نے پوچھا تو دوسری طرف سے کسی کے گہرے سانسوں کی آواز ابھری۔ میں نے دوبارہ پوچھا، ہیلو، آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ گونجا، یہ میں ہوں خان محمد۔ خان محمد کے نام پر میرا دل بے ترتیب انداز میں دھڑکنے لگا، پھر بمشکل میرے مرتعش لبوں سے نکلا، چھوٹے سائیں آپ؟ میں ڈاکٹر خان محمد کا لہجہ پہچان چکی تھی، کیونکہ پہلی بار فون پر چھوٹے سائیں کی آواز مجھے اجنبی ہی محسوس ہوئی تھی۔ گونجا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ جی چھوٹے سائیں۔ گونجا، میرا فون کرنا تمہیں برا تو نہیں لگا؟ نہیں، مگر آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ میں لاڑکانہ میں ہی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، کھنجر ہاؤس سے بول رہا ہوں۔ تمہیں مبارکباد دینا چاہتا تھا مقدمے سے بری ہونے پر، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بابا سائیں نے تمہاری کوٹ بدری کے احکامات واپس لے لیے ہیں۔ کیا تم اب کوٹ واپس چلی جاؤ گی؟ میں چند ثانیے کے لیے خاموش ہو گئی۔ ہیلو گونجا، تم میری بات سن رہی ہو؟ میری خاموشی پر چھوٹے سائیں یکدم بولے۔ ان کے لہجے سے عجیب سی بے قراری ظاہر ہو رہی تھی۔ جی میں سن رہی ہوں، بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ گونجا، میں نے اخبارات میں تمہارے بارے میں پڑھا تھا، اور مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ تم بڑی جرأت اور ہمت کے ساتھ عارف خان جیسے خطرناک دشمنوں کے خلاف بہادری سے ڈٹی ہوئی ہو۔ لیکن گونجا، اس کے ساتھ ساتھ تم اپنا خیال رکھنا، جانے کیوں مجھے تمہاری طرف سے بڑی پریشانی سی رہتی ہے۔ چھوٹے سائیں کی بات پر میرا دل ایک لمحے کو عجیب سے انداز میں دھڑکا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر چھوٹے سائیں کو میری اتنی فکر کیوں رہتی تھی۔ کیا یہ جذبہ ہمدردی ہے یا اس سے آگے میرے دل کی گہرائی میں معنی خیز سائیں سی ہونے لگی۔ گونجا، تمہیں شاید یہ سب برا لگ رہا ہو۔ چھوٹے سائیں کی آواز میں ندامت سی چھلکنے لگی۔ میں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے مختصراً کہا، میں سمجھی نہیں چھوٹے سائیں۔ گونجا، تم نے ایک دن مجھ سے کہا تھا نا کہ دوبارہ مجھ سے رابطہ نہ کرنا، اس لیے۔ مگر گونجا میں کیا کروں میں؟ گونجا میں چھوٹے سائیں کا لہجہ عجیب انداز اختیار کرتا چلا گیا۔ میرے پورے وجود میں ارتعاش سا پیدا ہونے لگا۔ ان کا لہجہ مخفی جذبات کے ارتعاش سے بوجھل ہونے لگا تھا، جس نے میرے دل و دماغ میں پکڑ دھکڑ سی مچا دی تھی، اور میرے اندر جیسے خطرے کا الارم بجنا شروع ہو گیا تھا۔ ان کی تیز اور بے ترتیب سانسوں کی آوازیں میری سماعتوں تک پہنچ رہی تھیں۔ چھوٹے سائیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب میرے لرزیدہ لبوں سے اتنا ہی نکلا تھا۔ گونجا، میں بالکل ٹوٹ کر رہ گیا ہوں۔
میں نے سب سے ناتا توڑ لیا ہے، اپنے اپنے گھر سے، کوٹ سے اور پاپا سائیں سے بھی۔ کنجا مجھے حق تو نہیں، لیکن کیا ایک بار، صرف ایک بار مجھ سے مل سکتی ہو؟ چھوٹے سائیں کی بات پر تو جیسے میری سانسیں اٹکنے لگیں، دل و دماغ کی پرشور سائیں اب مجھے اپنی پٹیوں پر محسوس ہونے لگی تھی۔ میرے دل میں چھوٹے سائیں کا احترام تھا، عزت تھی اور بس، مگر چھوٹے سائیں، وہ اس سے آگے مجھ میں کچھ سوچنے کی ہمت پیدا نہ ہو سکی۔ چھوٹے سائیں کو نہ جانے یہ کیا ہو گیا تھا، وہ کہاں کھو گئے تھے؟ ان کے لہجے کی مایوسی اور شکست خوردگی پر نہ جانے کیوں میرے دل میں ان کے لیے جذبہ ترحم بیدار ہونے لگا تھا۔ انہوں نے اپنے گھر، گوٹ اور حتیٰ کہ اپنے بابا سائیں سے بھی ہمیشہ کے لیے ناتا توڑ لیا تھا۔ اگلے ہی لمحے مجھے چھوٹے سائیں کی لرزیدہ آواز دوبارہ سنائی دی، کنجا، تم میری بات سن رہی ہو؟ پلیز، صرف ایک بار، بھلے ذرا دیر کے لیے ہی صحیح، صرف کھڑے ہی کنجا، آؤ گی؟ میں دھک سے رہ گئی۔ دوسری طرف سے چھوٹے سائیں کی عجیب حالت پر مجھے جیسے تشویش سی ہونے لگی۔ انہیں کیا ہو گیا تھا؟ وہ مجھ سے ایک بار ملنے کو کہہ رہے تھے، کیوں؟ یہ درست تھا کہ انہوں نے مجھ سے ہمیشہ ہمدردی کی تھی اور میری وجہ سے انہوں نے اپنے باپ سے ٹکر لی تھی، مگر میں کیا کروں؟ یہ بھلا کس حیثیت سے ان سے ملنے جاؤں؟ ملوں بھی یا نہیں؟ کنجا، اس بار چھوٹے سائیں نے بڑی بے قراری اور دل گرفتگی میں مجھے پکارا تو میرے لبوں سے بے اختیار نکلا، جی چھوٹے سائیں۔ نہیں کنجا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھے چھوٹے سائیں نہ کہا کرو، صرف خان محمد کہا کرو، یہی میری خواہش ہے۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں آپ سے کیسے ملنے آ سکتی ہوں؟ کیا آپ مجھے تماشا بنانا چاہتے ہیں؟ مجھ سے چھوٹے سائیں تو کیا خان محمد بھی نہ کہا گیا، تاہم مجھے اب ان کی عجیب سی حالت پر ذہنی الجھن اور دکھ سا ہونے لگا تھا۔ میری بات پر شاید ان پر منفی اثر ہوا تھا، کیونکہ دوسری طرف سے لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی تھی۔ پھر ذرا دیر بعد چھوٹے سائیں کی تھکی آواز سنائی دی، کنجا، آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ آئی ایم ریئلی ایکسٹریملی سوری۔ کنجا، پتہ نہیں، یہ دل بھی عجیب ہی شے ہے، کھیلنے کو چاند مانگتا ہے، نہیں جانتا کہ چاند کو دیکھا جا سکتا ہے، حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، میرا تم سے تعلق ہی کیا ہے؟ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ تم پھر واپس کوٹ جاؤ گی اپنے؟ چھوٹے سائیں نے خود کو قدرے سنبھال لیا تھا۔ ان کی چاند والی بات نے مجھے ایک بار پھر چونکا دیا تھا اور مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ چھوٹے سائیں پر اب تک دیوانگی کا غلبہ کم نہیں ہوا۔ تاہم میں نے ان کے سوال کا جواب دیا، جی چھوٹے سائیں، میں نے اب ہمیشہ کے لیے واپس اپنے گوٹ لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے، کیونکہ میں وہاں رہتے ہوئے اپنے شوہر محمد پریل کو تلاش کرنا چاہتی ہوں۔ آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ سائیں مجھے جلد اپنے شوہر سے ملا دے۔ دوسری طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ مم میری دعا ہے کنجا، میری دعا ہے کہ اللہ سائیں تمہیں بہت جلد تمہارے شوہر سے ملا دے، لیکن کنجا، تم میرے لیے بھی دعا کرنا، میرے دل کو چین آ جائے، قرار مل جائے۔ چھوٹے سائیں کی لرزیدہ آواز ابھری۔ میں نے جلدی سے کہا، چھوٹے سائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ کیا آپ میری مدد نہیں کریں گے؟ کیسی مدد؟ کنجا، حکم تو کرو، وہ ایک دم تڑپ کر بولے۔ ان کی دیوانگی کا عجیب حال تھا، ذرا بھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک سردار کی اولاد ہیں۔ میرے شوہر محمد پریل کو تلاش کرنے میں آپ میری مدد کریں گے؟ میں نے کہا، ہاں، یہ میرا وعدہ ہے، میں تمہارے شوہر کو تلاش کرنے کی اپنی سی پوری کوشش کروں گا۔ انہوں نے آخر میں عجیب سے رسان کے ساتھ کہا، کنجا، جی چھوٹے سائیں۔ مجھے معاف کر دینا، مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اجازت دو، اللہ حافظ۔ میری دعا ہے کہ اللہ سائیں تمہیں خوش رکھے۔ خدا حافظ چھوٹے سائیں، میں نے بے حد احترام کے ساتھ کہا
اور پھر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ چھوٹے سائیں کا اچانک مجھے فون کرنا اور ان کی عجیب دیوانوں فرزانوں جیسی کیفیت نے میرے اعصاب چرخا کر رکھ دیے تھے۔ میں خود حیران تھی کہ چھوٹے سائیں کو آج یہ کیا ہو گیا تھا۔ میں کافی دیر تک چھوٹے سائیں کی ذہنی اور دلی کیفیت پر غور کرتی رہی کہ انہیں آخر مجھ سے کس بات کی امید تھی، حالانکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ بلکہ دیکھا جاتا تو مجھے محمد پریال کو باہم ملانے میں چھوٹے سائیں کی مخلصانہ کاوشوں کا بھی دخل تھا۔ انہی کے وسیلے پر تو محمد پریال نے ضد کر کے رازداری کے ساتھ چھوٹے سائیں کو مجبور کیا تھا کہ اس کی آنکھیں مجھے لگا دیں۔ اگر چھوٹے سائیں کی نیت میں ذرا بھی کھوٹ ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتے اور میرے اور محمد پریال کے درمیان قائل نفرت کی خلیج کو کبھی ختم نہ ہونے دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ مگر اب وہ کیوں اندر ہی اندر دیوانے ہونے لگے تھے؟ یہ حقیقت تھی کہ چھوٹے سائیں کی حالت پر اب مجھے باقاعدہ تشویش ہونے لگی تھی۔ یہ بات بھی میرے لیے مزید تکلیف اور پریشانی کا باعث تھی کہ انہوں نے نہ صرف گھر سے رابطہ توڑ لیا تھا بلکہ اپنے بابا سائیں سے بھی ناراضگی اختیار کر کے جیسے تاریک الدنیا ہو کر کینجر ہاؤس میں گلشن نشین ہو گئے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ بھی میری وجہ سے ہی ہوا تھا۔ چھوٹے سائیں راجواڑی فیصلے میں میرے دوسرے معزز گواہ کی حیثیت رکھتے تھے اور مجھے ہی نہیں انہیں بھی یقین تھا کہ ان کے گواہی دینے پر فیصلہ یقیناً میرے حق میں ہو سکتا ہے۔ مگر عین وقت پر ان کے بابا سائیں کو مصلحتوں نے گھیر لیا اور یوں چھوٹے سائیں کو میرے حق میں گواہی دینے سے روک دیا گیا۔ کچھ ایسا لگتا تھا کہ میرے خلاف فیصلہ ہونے پر ہی چھوٹے سائیں کا اپنے گوٹھ گھر اور اپنے باپ سے بھی دل خراب سا ہو گیا تھا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ چھوٹے سائیں کا یہ جذبہ ہمدردی آخر کیا معنی رکھتا ہے؟ اس سے آگے کچھ سوچنے کی میرے اندر ہمت نہیں تھی۔ میں انہی خیالات میں گم تھی کہ اچانک میرے کانوں میں شینا کی آواز ٹکرائی۔ کدھر کھوئی ہوئی ہو گنجا؟ ہاں بس ایسے ہی، میں نے اچانک خیالات سے چونکتے ہوئے گڑبڑا کر کہا۔ کیا ہوا گنجا؟ تم کچھ کہنا چاہ رہی ہو؟ وہ چھوٹے سائیں کا فون آیا تھا ابھی، میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی بتا دیا۔ اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ تمہارا اشارہ ڈاکٹر خان محمد کی طرف ہے نا؟ جی ہاں وہی، میں نے آہستگی سے کہا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ شینا اپنی نگاہیں میرے چہرے پر جمائے بولی۔ اس کے سوال پر میں عجیب شش و پنج کا شکار ہو گئی۔ بالآخر میں نے شینا کو چھوٹے سائیں کی گفتگو کے بارے میں گول مول سا جواب دے کر ٹال دیا۔ ابھی وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ مان دوبارہ فون کی گھنٹی بجی۔ میرا دل نہ جانے کیوں زور سے دھڑکا۔ تاہم شینا نے جھٹ آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا اور ہیلو کہا۔ ارے سیٹھ صاحب آپ، کہیے کیسے فون کیا؟ شینا نے خوش دلی کے ساتھ کہا۔ اس کے لبوں سے سیٹھ صاحب کو سن کر میں ذرا چونکی۔ میرے دماغ میں سیٹھ بھگوان داس کھرانا المعروف سیٹھ بابو کھرانا کا نام ابھرا تھا۔ میری نگاہیں اب شینا کے چہرے پر مرکوز تھیں جو اب دوسری طرف سے کسی سیٹھ صاحب کی گفتگو پر سنجیدگی سے کان دھرے ہوئے تھی۔ اچھا ٹھیک ہے سیٹھ صاحب، ذرا دیر بعد شینا نے کہا، میں خود ہی آ جاؤں گی۔ ویسے یہ کنفرم خبر ہے نا کہ وہ کل صبح آ رہے ہیں؟ آخر میں شینا نے گویا تصدیق کرنی چاہی، پھر اس کے بعد اس نے نیاز مند کہہ کر ریسیور واپس رکھ دیا۔ کس کا فون تھا باجی؟ میں نے شینا کے چہرے کی طرف بدستور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے کا رنگ گلنار اور ہونٹوں پر تبسم کی لالی گہری ہو چلی تھی۔ وہ جیسے فون پر گفتگو سے فارغ ہوتے ہی اور میری موجودگی سے بے خبر اچانک ہی کہیں خوشگوار خیالات میں کھوسی گئی تھی۔ تاہم میرے استفسار پر ایک دم چونک کر میرا چہرہ تکنے لگی اور پھر دھیرے سے مسکرا کر بولی، سیٹھ بابو کھرانا کا فون تھا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ میں نے پوچھا۔ بس ایسے ہی میری خیریت دریافت کر رہا تھا، شینا نے بظاہر سیدھا سادہ جواب دیا، مگر اس کے اندر کا چور اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا۔ کچھ چھپا رہی ہیں آپ؟ یہ کن کے آنے کی بات ہو رہی تھی؟
میں نے شبہ کی نظروں سے شینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس پر اچانک شینا نے چونک کر میرے چہرے پر آنکھیں گاڑ دیں اور پھر دوسری لمحے کھلے دل کے ساتھ ہنستے ہوئے بولی، تم بھی بڑی کائیاں ہو۔ اچھا تمہیں پھر کبھی بتا دوں گی سب کچھ، ابھی میں ذرا ایک الجھن میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ شینا کے معنی خیز لب و لہجے نے مجھے اندر سے کھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ تاہم میں نے اس کے آخری جملے پر کہا، کیسی الجھن باجی؟ میرا کل سیٹھ بابو کھرانا کے ہاں جانا بہت ضروری ہو گیا ہے، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ ایسا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ کل سویرے سویرے تو ہم دونوں نے کوٹ روانہ ہونا تھا، شینا نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ شینا کی بات پر جانے کیوں مجھے بے نام سی پریشان کن بے چینی نے آ لیا۔ شینا نہ جانے سیٹھ بابو کھرانا کے ساتھ کن پراسرار چکروں میں مصروف تھی، یہ میں نہیں جانتی تھی، کیونکہ میرے خیال میں شینا کا سیٹھ بابو کھرانا کے ساتھ اس قدر قریبی میل جول پہلے تو نہیں رہا تھا۔ حقیقت یہی تھی کہ میں خود سیٹھ بابو کھرانا کی پراسرار شخصیت سے بالکل مطمئن نہ تھی، مگر میں خود حیران تھی کہ یہ بات مجھے پہلے ہی شینا کو محسوس کر لینی چاہیے تھی کہ سیٹھ بابو کھرانا ایک دوغلی اور عجیب و غریب شخصیت کا مالک تھا۔ یہی نہیں، اس کا اعتراف ایک دن میرے سامنے انکل لال نے بھی مختصراً کیا تھا۔ ابھی چند ہی دنوں پہلے کی تو ذکر تھا جب شینا کی ضمانت قبل گرفتاری نہیں ہوئی تھی اور اس نے مصلحتاً سیٹھ بابو کھرانا کے ہاں عارضی طور پر پناہ لے رکھی تھی، تو ایک مختصر سی ملاقات کے دوران میں انکل لال نے شینا کو ٹوکتے ہوئے کہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ اس ہندو سیٹھ سے راہ و رسم ختم کر لے۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی تھی کہ آخر شینا کو سیٹھ بابو کھرانا سے ایسا کیا لینا دینا تھا کہ اس سے تعلقات استوار رکھنے پر بضد تھی۔ تاہم بادی نظر میں یہی نظر آتا تھا کہ شینا اپنے دیرینہ دشمن اعجاز کھوڑوں کے سلسلے میں شاید سیٹھ بابو کھرانا سے کسی مدد کی خواہاں تھی، لیکن ابھی سیٹھ بابو کھرانا کے ساتھ فون پر ہونے والی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ بات اس سے بھی بڑھ کر تھی۔ اب جبکہ شینا نے اپنی الجھن بتاتے ہوئے مجھ سے یہ کہا کہ کل اس کا سیٹھ بابو کھرانا سے ملنا ضروری ہے، تو میں چونکے بنا نہ رہ سکی اور میں نے کہا، کیوں باجی؟ آخر ایسی کیا بات ہے؟ سیٹھ بابو کھرانا سے کل ہی ملنا کیوں ضروری ہے؟ تم کیوں پریشان ہو گئی ہو کنجا؟ کوئی بات نہیں ہے، میں بابو کھرانا کے ہاں سے جلد آ جاؤں گی اور ہم کل کے بجائے پرسوں صبح نکل چلیں گے کوٹ۔ ابھی انکل اور آنٹی بھی ادھر ہی ہیں، وہ بھی تو پرسوں ہی نکلیں گے جیکب آباد کے لیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ ہاں بولو کنجا، کیا بات ہے؟ باجی پتہ نہیں کیوں مجھے بابو کھرانا سے آپ کا ملنا اچھا نہیں لگتا۔ بالآخر میں نے دل کی بات اس سے کہہ ہی ڈالی۔ شینا ایک سلجھی ہوئی اور سمجھدار لڑکی تھی، وہ اچھی طرح سمجھتی تھی کہ میں نے یہ بات کس وجہ سے کی ہے۔ کنجا یہ سب عارضی ہے، جس دن میں اپنے مقاصد حاصل کر لوں گی اس دن سیٹھ بابو کھرانا کو بھی بھول جاؤں گی۔ ویسے کنجا سیٹھ بابو کھرانا اتنا برا آدمی نہیں ہے جتنا تم اسے سمجھتی ہو، اور میں یہ بھی اچھی طرح جانتی ہوں کہ انکل لال بھی اس سے شاکی رہتے ہیں، حالانکہ وہ ہندو سیٹھ بیچارہ بالکل بے سرر انسان ہے۔ باجی کیا آپ یہ بات بھول گئیں جب میں آپ کی بازیابی کے سلسلے میں اس کے کھرانا فارم ہاؤس گئی تھی اور اس نے انتہائی سرد رویے کے ساتھ میری مدد کرنے سے انکار کر ڈالا تھا؟ میں نے شینا کو ایک پرانی بات یاد دلائی جو اسے بھی اچھی طرح یاد تھی، تاہم وہ تھوڑا سا ہنسنے کے انداز میں مجھ سے بولی، بس اتنی سی بات پر تم نے سیٹھ بابو کھرانا سے دل میلا کر لیا؟ پھر تو تم بھی وہ رات بھول رہی ہو جب تم جوش میں سرتاج توتا خان کی حویلی میں گھس آئی تھیں اور تم نے وہاں سیٹھ بابو کھرانا کو ہی سرتاج توتا خان سے میری بازیابی کے سلسلے میں منت سماجت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ شینا کی بات پر میں نے فوراً کہا، اس کی یہی دوغلی شخصیت تو مجھے الجھن میں ڈال رہی ہے، ایسا شخص بہت خطرناک ہوتا ہے۔ یہ دوغلا پن ہی تھا اس کا، شینا باجی نے جواباً دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم بہرحال سیٹھ بابو کھرانا کے لیے ایک اجنبی تھیں، وہ ایسے معاملات میں ویسے بھی محتاط رہتا ہے۔ میں نے مزید کوئی اور سوال نہیں کیا،
ایسا لگتا تھا کہ شینا مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بے شک اس کا یہ فعل مصلحتاً ہوگا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ جلد یا بدیر اس پراسرار راز سے بھی پردہ اٹھائے گی کہ آخر سیٹھ بابو کھرانا اور اس کے درمیان تعلقات کی نوعیت کیا ہے۔ اگلے دن شینا سیٹھ بابو کھرانا کے ہاں روانہ ہو گئی۔ اسی روز آنٹی روسینا اور انکل لال کو کچھ دوستوں نے الوداعی پارٹی دے رکھی تھی، وہ وہاں گئے ہوئے تھے۔ دوپہر کا کھانا میں نے اکیلے ہی کھایا تھا۔ شینا کے بغیر میں شدید بور ہو رہی تھی۔ اس وقت شام کے 6 بجے کا وقت تھا۔ میں ٹی وی پر ڈرامہ دیکھ رہی تھی کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، میں نے شائستگی سے کہا۔ ہیلو، کنجا سے بات کرنی ہے۔ دوسری طرف سے ایک شناسا نسوانی آواز ابھری۔ جی میں کنجا ہی بول رہی ہوں۔ کنجا، میں ماروی بول رہی ہوں، کیسی ہو تم؟ میں نے اسے فوراً سلام کیا اور بولی، آپ کہاں سے بول رہی ہیں چھوٹی مالکن؟ ادھر سے ہی بول رہی ہوں، کنجا ہاؤس سے، تم سے میں نے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کنجا، تم یہیں ڈی پی او صاحب کے گھر سے بول رہی ہو نا؟ دوسری طرف سے ڈاکٹر ماروی نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی پریشانی تھی۔ جی ہاں۔ تو ٹھیک ہے، میں تم سے ملنے آ رہی ہوں، تو میرا انتظار کرنا۔ پھر لگ بھگ 20-25 منٹ کے بعد کال بیل کی آواز سنائی دی۔ میرا دل یک بار کی زور سے دھڑکا، شاید ڈاکٹر ماروی آ گئی تھی۔ میں اس کے استقبال کے لیے فوراً اٹھی اور میں نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا۔ اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور حال احوال پوچھنے کے بعد میں نے ڈاکٹر ماروی سے مؤدبانہ لہجے میں کہا، تشریف رکھیے اور یہ بتائیے، بلکہ آپ خود ہی بتا دیں کہ کیا پئیں گی؟ میری سادگی پر ڈاکٹر ماروی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور ملائمت سے بولی، فی الحال مجھے کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں گوٹھ میں ہوتی اور تمہارے گھر آتی تو یقیناً تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی، لیکن اب نہیں۔ بس تم سے ایک ضروری بات کر لوں، یہی کافی ہے۔ وہ اتنے بڑے سردار کی بیٹی تھی، مگر اس کے انداز و اطوار سے مجھے آج تک کسی قسم کی رعونت کبھی بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے احتراماً اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ کنجا، میں نے سنا ہے کہ تمہاری گوٹ بدری کے احکامات واپس لے لیے گئے ہیں، اور یہ بھی کہ تم اب واپس ہمیشہ کے لیے گوٹ لوٹنے والی ہو؟ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح میرے حالات سے باخبر تھی، تاہم میں نے اس کے استفسار پر ہولے سے مختصراً کہا، جی چھوٹی مالکن، یہ درست ہے۔ میرے جواب پر اس نے ایک طویل سانس لی اور پھر بولی، کنجا، میں تمہارے حالات سے واقف ہوں اور تم جن حالات سے گزر رہی ہو مجھے اس کا بھی بخوبی اندازہ ہے۔ یقین کرو کنجا، ہمارے دل سے تمہارے لیے ہر وقت یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ سائیں تمہارے حال پر رحم فرمائے اور تم ہنسی خوشی اپنی نئی زندگی کی ابتدا کرو۔ کنجا، اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے ہی نہیں بلکہ ادا خان محمد کو بھی دکھ ہے کہ راجوانی فیصلے میں تمہارے خلاف ایک غلط فیصلہ کیا گیا۔ مجھے احساس ہے کہ اس میں بابا جانی کی مصلحت اور انا کا ہاتھ رہا، ورنہ اگر وہ ادا خان محمد کو تمہارے حق میں دوسرے معزز گواہ کی حیثیت سے آنے پر منع نہ کرتے تو فیصلہ تمہارے حق میں بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے اضطراری انداز میں ڈاکٹر ماروی کی طرف دیکھا اور بولی، چھوٹی مالکن، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، میں تو ویسے ہی ایک غریب اور بے سہارا لڑکی ہوں۔ نہیں ایسا مت کہو، ڈاکٹر ماروی فوراً تڑپ کر بولی، کنجا تم ایک بہادر اور عظیم لڑکی ہو، بلکہ تم میری اور ادا خان محمد کی آئیڈیل شخصیت ہو۔ تم نے جس طرح ایک دور دراز گوٹ میں رہتے ہوئے ظلم و ناانصافی کے خلاف جو علم بلند کر رکھا ہے، وہ تمہاری جیسی ہی معاشرے کی ستائی ہوئی معصوم لڑکیوں کے لیے ایک مثال ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ سے سچائی اور خلوص کی خوشبو آ رہی تھی۔ کنجا، ان کی آواز عجیب اور مرتعش ہو گئی تھی۔ میں نے قدرے چونک کر ان کی طرف دیکھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ اب کوئی اہم بات کہنے والی ہوں۔ کنجا، مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ دوبارہ پکارتے ہوئے کہنے لگیں، ادا خان محمد بہت حساس طبیعت رکھتا ہے، بالکل بچوں کی طرح۔ حالانکہ وہ میرا بڑا بھائی ہے، مگر اس کا دل اتنا نازک ہے کہ کوئی بھی ناخوشگوار بات یا واقعہ
وہ اپنے دل پر لے لیتا ہے اور پھر خود پر حاوی کر کے بالکل گمسم سا ہو جاتا ہے۔ پھر اس پر اس قدر اداسی کا دورہ پڑتا ہے کہ وہ بالکل چھوٹے معصوم بچوں کی طرح رونے لگتا ہے۔ میری نگاہیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھی یا کیا سمجھانا اور بتانا چاہتی تھی۔ وہ میرے چہرے کی طرف تکتے ہوئے دوبارہ بولی، کنجا، میں تمہارے پاس ایک درخواست لے کر آئی تھی۔ حکم کریں چھوٹی مالکن۔ نہیں کنجا، جو حقیقت ہے اسے حقیقت ہی رہنے دو۔ میں تمہارے پاس ایک وڈیرے کی بیٹی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مجبور بہن کی حیثیت سے آئی ہوں۔ ادا خان محمد کی حالت صحیح نہیں ہے۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح ایسی چیز کے لیے مچل رہا ہے جو اس کے تو کیا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ تم اسے ایسے انوکھے لاڈلے کی مثال کہہ سکتی ہو جو کھیلن کے لیے چاند کی آرزو کرتا ہے۔ ڈاکٹر ماروی رقت آمیز لہجے میں بولی، کنجا، صرف ایک بار میرے ساتھ کنجر پلا چلو۔ میرا وعدہ ہے تم سے، میں تمہیں خود ہی ذرا دیر بعد دوبارہ یہاں چھوڑ جاؤں گی۔ ڈاکٹر ماروی کی بات پر میں بری طرح چونکی۔ اس کے انداز گفتگو سے اگرچہ مجھے پہلے ہی اس کی یہاں آمد کے مقصد کا کچھ احساس ہو چلا تھا، مگر اس کے ساتھ جانے کی بات نے بالکل واضح کر دیا تھا کہ وہ کس لیے مجھے اپنے ساتھ کنجر والا لے جانا چاہتی تھی۔ تاہم میں نے پھر بھی اپنے لہجے میں حیرت سموتے ہوئے پوچھا، میں آپ کے ساتھ کنجر والا چلوں؟ مگر کس لیے چھوٹی مالکن؟ کنجا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ ادا خان محمد کی حالت دن بدن خراب ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، وہ کسی بچے کی طرح چاند کی آرزو کیے ہوئے ہے۔ وہ چاند حاصل تو نہیں کر سکتا مگر چاند کو قریب سے تو دیکھ سکتا ہے نا، کچھ تو انہیں قرار آ جائے گا۔ کنجا، تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ملتجی نگاہ سے میری طرف دیکھا۔ پھر میری پرمعنی خاموشی پر وہ مزید بولی، دیکھو کنجا، میرے بھائی کو غلط نہ سمجھنا۔ تمہیں اچھی طرح اس کا اندازہ ہوگا کہ ادا ایک سلجھا ہوا اور تعلیم یافتہ انسان ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض انسانوں کے اندر نامعلوم سی نفسیاتی گرہیں ہوتی ہیں جن کے آگے وہ خود بھی مجبور ہو کر رہ جاتا ہے اور پھر وہ اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، کسی سے کچھ نہیں کہتا، اپنا غم اپنے اندر ہی رہنے دیتا ہے۔ ادا خان محمد کی بھی یہی حالت ہو رہی ہے۔ وہ مجھ سے کچھ نہیں کہتا مگر میں اس کی بہن ہوں۔ ہم دونوں اکٹھے رہے ہیں اور اب تک اکٹھے ہیں، بلکہ ہم دونوں بھائی بہن جتنا زیادہ عرصے تک ایک دوسرے کے قریب رہے ہیں اتنا تو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں رہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ میں نے پہلے یہی سمجھا تھا کہ شاید چھوٹے سائی نے اپنی بہن کو مجھے لینے بھیجا ہوگا، مگر اب میں نے اس کی گفتگو سن کر یہ خیال اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ میں جانتی تھی کہ چھوٹے سائی ایک خوددار انسان ہے، ایک وقار رکھتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر ماروی ایک بھائی کی دیوانگی سے مجبور ہو کر خود ہی چلی آئی تھی۔ مجھ سے اپنے بھائی کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد ڈاکٹر ماروی نے رندی سی آواز میں کہا، میں جانتی ہوں، بلکہ خود اسے بھی اچھی طرح اندازہ ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ کسی بھی طرح ممکن نہیں، مگر کنجا، تم اتنا تو کر سکتی ہو نا، صرف ایک بار میرے بھائی سے مل لو، اس سے بات کر لو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کسی بچے کی طرح تھوڑا بہل جائے گا۔ مجھے ڈاکٹر ماروی کی یہ بات بہت ہی عجیب لگی۔ میں گوٹ کی ایک سیدھی سادھی اور باحیا لڑکی تھی، اس پر مستعد شادی شدہ بھی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے خیالات ڈاکٹر ماروی سے میل نہیں کھاتے۔ میں ان کی بات ماننے سے قاصر ہی تھی کیونکہ مجھے یہ مایوب سا لگ رہا تھا۔ چھوٹے سائیں بہرحال میرے لیے نامحرم تھے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر ماروی نے اپنے بھائی کے بارے میں جو توجیہ پیش کی تھی اس نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، اور کھلے ذہن اور دل کے ساتھ میں نے ذرا سوچا کہ اگر انسانی ہمدردی کے تحت میں اس کی بات مان لوں تو شاید کچھ برا نہیں۔ چھوٹے سائی نے اب تک پورے خلوص کے ساتھ میری مدد کی تھی اور کرتے آئے تھے۔ میں نے قدرے تحمل کے ساتھ دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تشکر آمیز لہجے میں مجھ سے بولی، خدا کا شکر ہے کنجا، تم نے میری بات کا برا نہیں مانا۔ میں بھی سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، مگر چلیں چھوڑیں، میں تیار ہوں۔
میں نے خوش اخلاقی سے کہا اور پھر مختصراً تیاری کے بعد میں سکھا اور چوکیدار بابا بسایا کو بتا کر ڈاکٹر ماروی کے ساتھ ان کی کار میں آ بیٹھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بنگلہ نما عمارت میں پہنچ کر کار رکی۔ ایک خوبصورت ٹیرس کے نیچے بنے پورچ میں اس نے گاڑی روک دی اور دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ میرے دل و دماغ کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ بہرحال میں ڈاکٹر ماروی کے ساتھ چلتے ہوئے ایک بڑے اور پرتعیش کمرے میں پہنچی۔ ڈاکٹر ماروی نے مجھے ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھنے کو کہا اور پھر خود بھی آنے کا کہہ کر کمرے کے دوسرے اندرونی دروازے میں گھس کر غائب ہو گئی۔ میرا دل جانے کیوں گھبرا رہا تھا۔ مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے یہاں آنا نہیں چاہیے تھا۔ کچھ ہی دیر میں نے دیکھا ڈاکٹر ماروی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ چھوٹے سائیں بھی تھے، مگر میں انہیں دیکھ کر ایک لمحے کو دم بخود سی رہ گئی۔ پہلی نظر میں تو میں چھوٹے سائیں کو پہچان ہی نہیں پائی۔ وہ ایک ڈاکٹر تھے، مگر اس وقت ان کی حالت کسی مریض سے مختلف نہیں تھی۔ نڈھال اور افسردہ سی صورت، آنکھیں متورم، شیو پڑی ہوئی، ڈھیلی ڈھالی شلوار قمیض پہنے ہوئے مجھے وہ کچھ اور ہی نظر آ رہے تھے۔ میں انہیں دیکھتے ہی میکینکی انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی اور دھیرے سے سر جھکا کر انہیں سلام کیا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے رنجیدہ چہرے پر زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ کیسی ہو گنجا؟ انہوں نے پژمردہ سی آواز میں مجھ سے حال دریافت کیا اور میں نے جواباً دھیرے سے ٹھیک ہوں کہا۔ ڈاکٹر ماروی اپنے بھائی کے ساتھ صوفے پر برائے چمان ہو گئی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی اور پھر اسی خاموشی میں ڈاکٹر ماروی خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ اب کمرے میں صرف میں اور چھوٹے سائیں رہ گئے تھے۔ میری پیشانی عرق آلود ہونے لگی اور مجھے عجیب سی گھبراہٹ نے آ لیا۔ ڈاکٹر ماروی کے کمرے سے نکلتے ہی لمحے بھر کی اعصاب شکن خاموشی کے بعد چھوٹے سائیں کی لرزتی ہوئی آواز ابھری۔ گنجا، مم، میں نے ادی ماروی کو تمہارے پاس نہیں بھیجا تھا۔ وہ شاید میری حالت۔ چھوٹے سائیں، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ دفتن میں نے اپنا سر اٹھا کر چھوٹے سائیں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک پل کے لیے تو مجھے خود اپنی اس بے باکی پر حیرت ہوئی، لیکن شاید یہ میری اندر کی اس عورت کی آواز تھی جسے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگا تھا، لیکن مجبوری کے تحت یہ سب برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ میرے اس لہجے پر چھوٹے سائیں کا چہرہ بھی متحیر سا ہو گیا، مگر میں نے ان کے چہرے سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹائی تھیں۔ یکدم انہوں نے اپنی نظریں جھکا دیں اور پھر اگلے ہی لمحے کمزور سی لرزیدہ آواز میں کہا، ہاں گنجا، مم، مجھے شاید کچھ ہو گیا ہے۔ میں اپنی اس کیفیت کے بارے میں جتنا سوچتا ہوں اتنا ہی خود کو تمہارے سامنے چھوٹا محسوس کرنے لگتا ہوں۔ میں خود حیران ہوں اور پریشان بھی کہ مجھے آخر ہو کیا گیا ہے۔ چھوٹے سائیں، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ کو اپنی اندر کی کیفیت کا بخوبی اندازہ ہوگا۔ میں نے کسی قدر متانت سے کہا، آپ کا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ آپ کو جو سوچنا اور سمجھنا چاہیے وہ آپ نہیں سوچتے سمجھتے۔ بس آپ مجھے اتنا بتائیں کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ میں نے آخر میں دو ٹوک لہجے میں کہا اور ان کے یاس زدہ چہرے پر اپنی نگاہیں مرکوز کر دیں۔ بعض معاملات اور حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو وقت اور موقع محل کے مطابق سب کچھ سوچتا جاتا ہے اور وہ بلا تعمل اسی سنجیدہ اور پرمعنی گفتگو کو آگے بڑھاتا جاتا ہے۔ خود مجھے اپنے نپے تلے جملوں پر حیرت تھی۔ چھوٹے سائیں نے ایک افسردہ سی نظر میری طرف ڈالی۔ یقیناً میں ان کے لیے آج ایک بالکل بدلی ہوئی گنجا ثابت ہو رہی تھی۔ چھوٹے سائیں کو جواباً کچھ کہنے کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ میں نے چھوٹے سائیں سے دو ٹوک بات کہہ دی اور انہیں مشکل میں ڈال دیا تھا، اور جب وہ بولے تو مجھے ان کی آواز کہیں گہرائی سے آتی محسوس ہوئی۔ گنجا، یہ بھی عجیب بات ہے کہ خود مجھے بھی اچھی طرح معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ نہیں چھوٹے سائیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ مجھ سے ایک شادی شدہ عورت سے کیا چاہتے ہیں۔ میں نے گویا انہیں مفر کی راہ نہ دیتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں نے دانستہ خود کو شادی شدہ کہا تھا۔ اس طرح میں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ ان کی چاند سے کھیلنے کی بچگانہ آرزو کو ضرب شدید پہنچے اور مجھ سے جو کہنا چاہتے تھے وہ کبھی نہ کہہ پائیں،
کیونکہ میں چھوٹے سائیں کو پست ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ چھوٹے سائیں کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اندرونی طور پر شدید کرب کا شکار محسوس ہوتے تھے۔ "کونجا، مان"، انہوں نے لرزاں سی آواز میں مجھے پکارا۔ "کونجا، آج میں تم سے جو کہنا چاہتا ہوں وہ شاید میں تم سے کبھی نہ کہہ پاؤں، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ یہ کہہ کر کہیں میں خود تمہاری نگاہوں میں پست نہ ہو جاؤں۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں چھوٹے سائیں"۔ مناسب وقت پر میں نے مناسب جملہ کہہ ڈالا۔ "تمہارا یہ احسان ہے مجھ پر کونجا کہ تم نے یہاں کر میری خبر گیری کی۔ میں تمہیں زیادہ دیر یہاں کسی بوجھ تلے رکھنا نہیں چاہ رہا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ"۔ یہ کہہ کر چھوٹے سائیں اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے دزدیدہ نگاہوں سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں شکست خوردگی کے بجائے اس مرتبہ پروقار جھلک نمایاں تھی۔ میں جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ "چھوٹے سائیں، مان"، میں نے کھڑے کھڑے انہیں پکارا۔ وہ جاتے جاتے رکے اور میری طرف پلٹے۔ "چھوٹے سائیں، میری نگاہ میں آپ کا بہت بڑا مقام ہے، جو ایک احترام کی بلند عمارت کی طرح میرے دل میں قائم ہے۔ خدا کرے یہ اسی طرح قائم رہے اور مسمار نہ ہو"۔ میں نے جاتے جاتے کنایوں میں چھوٹے سائیں کو گویا پیغام دیا۔ وہ میری بات کا مطلب سمجھ گئے تھے، لہٰذا انہوں نے جواباً خاموشی کے ساتھ ہولے سے اپنا سر اثبات میں ہلایا تھا، پھر یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ "تم ٹھہرو، ذرا میں ادی ماروی کو بھیجتا ہوں"۔ میں کھڑی رہی۔ چھوٹے سائیں کے جاتے ہی ڈاکٹر ماروی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے سے تشکرانہ جذبات کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس نے میرے قریب آ کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، "کونجا، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی"۔ اب شاید عطا محمد خان میری بات بھی سمجھنے کی کوشش کرے۔ "چلو، تمہیں دیر ہو رہی ہوگی"۔ جواباً میں خاموشی سے ان کے ساتھ چلتے ہوئے باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ چھوٹے سائیں سے ملنے کے بعد میرے ذہن کی کدورت کسی حد تک چھٹ گئی تھی اور میں خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی تھی۔ کار کنجھروالہ کی قدرے چوڑے راستے والی گلی سے نکل کر کوٹ روڈ کی طرف آ گئی تھی۔ ہم نے متبادل راستہ اپناتے ہوئے اسی سڑک کا انتخاب کیا تھا۔ اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ شدید گرمی کی وجہ سے آس پاس کا علاقہ شدید سنسان تھا۔ سڑکیں بھٹی کی طرح دہک رہی تھیں۔ کار نے مذکورہ موڑ کاٹا ہی تھا کہ اچانک ہمارے عقب سے ایک پرانے ماڈل کی لمبی سی جیپ فراٹے بھرتی ہوئی کراس کر کے سڑک کے عین بیچ میں ہمارا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر ماروی نے فوراً بریک لگائے۔ کار ایک جھٹکے سے رکی۔ میرا سر سامنے ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ ایسی ہی بدحواسی کے عالم میں سامنے کھڑی جیپ پر میری نظر پڑی۔ اس میں سے 5-6 لہیم شہیم اجرک پوش رائفل بردار پھرتی کے ساتھ نیچے اتر کر ہماری کار کی طرف بڑھے۔ انہوں نے کھلے پائچوں والی گھیردار شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور چہروں پر بڑی بڑی گھنی مونچھیں ان کی خونخواری کو سوا کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میرا دل جیسے کن پٹیوں پر دھڑکنے لگا، مگر ڈاکٹر ماروی کے چہرے پر خوف یا گھبراہٹ کا شائبہ تک نہ تھا، بلکہ اس کی جگہ غصے اور درشتگی نے لے لی تھی۔ ادھر میری حالت غیر ہونے لگی۔ ڈاکٹر ماروی فوراً دروازہ کھول کر کار سے باہر نکلی۔ میرے کار سے اترنے سے پہلے ان میں سے 2 مسلح افراد نے تیزی کے ساتھ میری طرف والا دروازہ کھول کر بے دردی کے ساتھ مجھے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ بے اختیار میرے حلق سے خوف کے مارے گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی، "اے، کون ہو تم؟ کون ہو تم لوگ؟ یہ کیا کر رہے ہو"؟ ڈاکٹر ماروی حلق کے بل چلائی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ جن 3 مسلح حملہ آوروں نے ڈاکٹر ماروی کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا، ان میں سے ایک قدرے بھاری قامت والے حملہ آور نے قدرے درست لہجے میں اس سے کہا، "ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تم واپس جا سکتی ہو، اس لڑکی کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے"۔ "شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی"، ڈاکٹر ماروی نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے اسے جھڑکا۔ "تم لوگ مجھے نہیں جانتے، میں کھا چکے سردار خمیسو خان کی بیٹی ہوں ڈاکٹر ماروی۔ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں بی بی کہ آپ ہمارے جھگڑے میں نہ پڑو، ہم صرف اس چھوکری کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری مہمان ہے، تم جانتے ہو کہ ہم اپنی مہمانوں کے لیے اپنا سر لڑا دیا کرتے ہیں"۔ ڈاکٹر ماروی کی
रगों में मौजूद सरतारी खून जोश मारने लगा था। इसका बेखौफ और शोलाबाल लहजा इस बात की कमाजी कर रहा था कि वो कोई आम लड़की नहीं है। इधर मैं खौफ से मुंजमद किसी कमज़ोर और बेबस चिड़िया की तरह इन दोनों खतरनाक हमलावरों के शिकंजे में जकड़ी हुई थी और मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। अरे बाबा, तुम लोग वक्त क्यों ज़ाया करते पड़े हो? चलो डालो इस छोकरी को जीप में। तकड़ा, शाबाश। मान इस भारी कामत वाले शख्स ने बुलंद आवाज़ में अपने साथियों से कहा और फिर जैसे इनमें बिजली तोड़ गई, अगले ही लम्हे वो मुझे बड़ी बेदर्दी के साथ उठाकर जीप की तरफ बढ़े। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर बेसूद। आनन फानन मुझे जीप की अगली सीट पर फेंका और वो खुद भी वहशी दरिंदों की तरह हाँफते हुए मेरे दाएं बाएं बैठ गए। फिर इनके बाकी साथी भी अगली सीटों पर आ बैठे और अगले ही लम्हे जीप एक झटके से आगे बढ़ी और आंधी तूफान की तरह तोड़ने लगी। एक शख्स ने मेरे मुंह पर सख्ती से हाथ जमाया हुआ था ताकि मैं चिल्ला ना सकूं। वैसे भी अब शायद मेरे चीखने चिल्लाने का कोई फ़ायदा ना होता, क्योंकि मैं दो हट्टे कट्टे मुसल्लह हमलावरों के बीच में सबसे आखिर वाली सीट पर फंसी हुई बैठी थी। खिड़कियों के तारीक शीशे चढ़े हुए थे, जिनसे अंदर से तो बाहर देखा जा सकता था, मगर बाहर वाले अंदर ये देखने से कासिर थे कि दिन दहाड़े नामालूम बदमाशों का ये टोला एक जवान हसीन लड़की को दीदा दिलेरी के साथ अगवा करके ले जा रहा था। ये बदमाश मेरे लिए नामालूम थे, लेकिन मैं जानती थी कि इनकी हकीकत जल्दी मुझ पर आशिकारा हो जाएगी। न जाने हालात के थपेड़ों ने इस बार मुझे मेरे कौन से दुश्मन की झोली में फेंका था। अरे सज्जू, कादरे, इस छोकरी का चेहरा अजरक से ढांप दे। मान अगली सीट पर पराई जमान भारी जिस्म वाले शख्स ने अपनी गर्दन मोड़कर अपने दोनों साथियों को तहकमान अंदाज में हिदायत दी, जिन्होंने मुझे दबोच रखा था। बरोबर साईं, इन दोनों अफराद में से एक ने फ़ौरन सादतमंदी से कहा। फिर इसने अपने कंधे से अजरक उतार कर मेरे ऊपर डाल दी। अब मैं वक्ती तौर पर देखने से भी कासिर थी। ये सब कुछ इस कदर अचानक और तेज़ी के साथ ज़हूर पजीर हुआ था कि हमें कुछ सोचने, समझने और संभलने का मौका ही नहीं मिला था। अरे इस मैडम बावरी पर भी नज़र रखना, इसकी रगों में सरदारी खून जोश मार रहा था। ऐसा न हो इसे हमारे ताक़ुब में आने का एडवेंचर सूझे। दफतन मेरे कानों से भारी जिस्म वाले बदमाश की खरखराती और तंज में डूबी हुई आवाज़ टकराई, जिसके बारे में मेरा ख्याल था कि वह इनका सर होना था। इसका इशारा यकीनन डॉक्टर मारवी की तरफ था। हाओ साईं, हमने पीछे नज़र रखी हुई है, अभी तक तो इसकी गाड़ी। मेरे साथ बैठे हुए वो एक बदमाश ने जवाबन कहा। अचानक इसका जुमला अधूरा रह गया था। फिर वो दोबारा कदरे बौखलाई हुई आवाज़ में बोला, अरे साईं, वो सरदार ज़ादी तो वाकई हमारे ताक़ुब में आ रही है।